دوستو، آج ہم ایک ایسے راز کو جاننے جا رہے ہیں جس نے صدیوں سے امان والوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ راز ہے کہ واقعی فرشتے کوئی سینا پر موجود تھے، اور اگر تھے تو کیوں تھے؟ جب خداوند نے موسیٰ کو اپنے لوگوں کے لیے شریعت دینے کے لیے کوئی سینا پر بلایا تو وہ لمحہ عام نہ تھا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ پہاڑ لرزنے لگا، آگ جلنے لگی، بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی، اور پورا علاقہ خوف اور ہیبت سے بھر گیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، وہاں صرف موسیٰ یا بنی اسرائیل نہیں تھے، وہاں فرشتوں کی جماعت بھی موجود تھی۔ پولس رسول گلاطیوں میں لکھتا ہے کہ شریعت فرشتوں کے وسیلے سے دی گئی۔ سوچیں ذرا، جب خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ عہد باندھا تو وہ اکیلا نہیں آیا بلکہ آسمانی لشکروں کے ساتھ آیا۔ یہ اس بات کی گواہی تھی کہ یہ عہد معمولی نہیں بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک ابدی گواہی ہے۔ فرشتے وہاں کیوں تھے؟ سب سے پہلے وہ گواہ تھے، جیسے عدالت میں گواہ موجود ہوتے ہیں تاکہ ہمیشہ یاد رہے، ویسے ہی فرشتے خدا کے عہد کے گواہ بنے۔ دوسرا، وہ خدا کی قدسیت اور پاکیزگی کو ظاہر کرنے کے لیے تھے۔ خدا کی حضوری اتنی جلالی تھی کہ انسان اس کو براہ راست برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فرشتوں کی موجودگی نے یہ دیکھا یہ خدا کتنا پاک ہے اور اس کے قریب آنا کتنا سنجیدہ معاملہ ہے۔ تیسرا، یہ سب کچھ خدا کی طاقت اور جلال کو ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ آگ، بادل، بجلی اور فرشتوں کے لشکر، یہ سب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب خدا بولتا ہے پوری کائنات اٹھتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی حقیقت ہے۔ عبرانیوں کی کتاب کہتی ہے کہ آج ہم خوف کے ساتھ کوئی سینا پر نہیں آئے بلکہ کوئی صیون پر آتے ہیں جہاں خوشی منانے والے ہیں۔ شمار فرشتے، یعنی پرانے عہد میں فرشتے خدا کی عدالت اور شریعت کے گواہ تھے، لیکن نئے عہد میں وہ خوشی اور نجات کے گواہ ہیں۔ تو کوئی سینا پر فرشتوں کی موجودگی ہمیشہ یہ سکھاتی ہے کہ خدا کا کلام معمولی نہیں، اس کے وعدے آسمان اور زمین دونوں کے سامنے گواہ ہیں۔ اور اگر فرشتے شریعت کے وقت موجود تھے تو کتنا زیادہ وہ خوشی منا رہے تھے جب ہم مسیح میں نجات پاتے ہیں۔ دوستو، کوئی سینا کی لرزتی ہوئی آگ اور فرشتوں کی فوج ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا خدا نہایت ہی مقدس، نہایت ہی قادر اور نہایت ہی وفادار ہے۔ وہ اپنے عہد کو کبھی توڑتا نہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔